پس ہر ایک آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور غصہ کرنے میں دھیما ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے کلام میں یہ ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور آج کی یہ مقدس یعقوب کی معرفت لکھے گئے خط میں 19 آیت بڑی واضح طور پر ہمیں ایک اصول دے رہی ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، تم جانتے ہو، پس ہر ایک آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور غصہ کرنے میں دھیما ہو۔ آج کی اس آیت کے اندر ہم دو پہلوؤں پر غور کریں گے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ سماجی انداز میں ہم دیکھیں، معاشرتی انداز میں اس آیت کو پرکھنے کی کوشش کریں کہ اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ خدا کا بندہ یعقوب رسول اپنے اس خط میں کلیسیا کو، مسیحوں کو، یسوع کے ماننے والوں کو کتنا خوبصورت پیغام دے رہا ہے۔ وہ ایک بندے سے نہیں بات کر رہا، وہ ایک مسیحی ہی سے صرف بات نہیں اب کر رہا، وہ صرف ایک فرقے والوں سے بات نہیں کر رہا، وہ انسان کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ ایک انسان کو، ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ پس ہر ایک آدمی سننے میں تیز۔ کیونکہ ہمارے اندر یہ جبلت ہے، اگرچہ خدا نے سننے کے لیے 2 کان دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سنتے کم اور بولتے زیادہ ہیں۔ جبکہ خدا کا بندہ آج ہمیں نصیحت کر رہا ہے، آج ہمیں ایک خوبصورت بات سکھا رہا ہے، ایک اصول زندگی گزارنے کا ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور وہ اصول یہ کہ ہر ایک آدمی سننے میں تیز۔ ہم لوگ سنتے کم اور بولتے زیادہ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو سنتے رہو گے تو بہت سارے پرابلم جو ہیں، بہت سارے مسائل جو ہیں، وہ خود بخود ہی کم ہو جاتے ہیں، خود بخود ہی ان کا حل ہو جاتا ہے۔ اگر لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، یا صحیح طریقے سے ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہے، لیکن اگر ہم اس کسی کو سنتے ہیں، ایک دم اس کا جواب نہیں دے دیتے، بلکہ اس کو سنتے رہتے ہیں، اور اس کے سننے میں ہی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، کرن دیو سو گلاں کرن دیو سو دا دل ہولا ہو جائے۔ یعنی اس کے اندر کتنی ساری باتیں ہوں گی، کتنا سارا غصہ ہوگا، کتنی ساری اندر ہی اندر ایک لڑائی کسی کے لیے ہوگی، لیکن جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ بھی ویسے ہی ہوں کہ ابھی وہ بات ختم نہیں کرتا تو ایک دم آگے سے آپ بولنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ پھر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، غصہ آئے گا۔ تو خداوند کا بندہ یہ ہمیں سکھا رہا ہے آج اپنے پاک کلام میں کہ ہر آدمی سننے میں تیز ہو۔ جب آپ کسی کو سنتے ہیں تو بہت ساری
مشکل جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ اور دوسری بات آج اس نے بتائی ہے کہ بولنے میں دھیرا۔ کیوں بولنے میں دھیرا رہو؟ کم بولو، زیادہ نہیں بولو۔ یہ حکمت سکھاتی ہے۔ بہت سارے بڑے جو ہیں، جو علماء ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت سارے جو یہ کیا اس کو کہہ سکتے ہو، روحانی زندگی گزارتے ہیں، وہ کم بولتے ہیں، وہ زیادہ سنتے ہیں اور بولتے کم۔ زیادہ بولنے سے لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا، کئی باتیں ایسی ہوں گی کہ جو اگلا بندہ برداشت نہیں کرے گا تو ایک دم لڑائی کی طرف یا غصے والی بات کر دے، وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ اس لیے کہتا ہے خدا کا بندہ کہ آدمی کو سننے میں تیز ہونا چاہیے۔ کسی کی بات کو سنتے رہو۔ ہم سننا بہت کم پسند کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سنے، پہلے میری سنو۔ یہ لڑائی جھگڑوں کو تقویت دیتی ہے بات، جب ہم بولتے زیادہ اور سنتے کم ہے۔ آپ کے گھروں میں بھی ایسی مثالیں ہیں، چرچوں میں بھی ایسی مثالیں ہیں، برادریوں میں بھی ایسی مثالیں ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، گھروں میں تقسیم کیوں ہوتی ہے؟ وہ اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم سنتے کم ہیں یا سننے کی جرات نہیں کرتے کہ کسی کو سنیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی سنے یا میں اس کا جواب جلدی جلدی دے دوں۔ لیکن خدا کا بندہ آج ہمیں یہ نصیحت نہیں کر رہا۔ خدا کا بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایک اچھے معاشرے کی تعمیر اسی میں ہے، ایک اچھے برادری کی تعمیر اسی میں ہے، ایک اچھے خاندان کی تعمیر اسی میں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بھی اسی بات کی ایک بڑی علامت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں، بولیں کم، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نہیں کرتے، ایک بولتا ہے سنتا کم ہے، اور سنانے والا جب سناتا جاتا ہے تو ایک دم اگلا بندہ جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا۔ جب آپ بولتے جائیں گے تو پھر ایک ایسی سچویشن آئے گی کہ غصہ دلا دے، اور جب غصہ آ جائے گا تو ہاتھا پائی بھی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، اور آرام سے بیٹھے ہوئے لوگ ایک دم غصے اور طیش میں آ جاتے۔ یہ خدا کا کلام آج ہمیں سکھا نہیں رہا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ سننے میں تیز رہو۔ آگے تیسری بات، غصہ کرنے میں دھیما۔ یعنی یہ نہیں لکھا گیا کہ تم غصہ نہ کرو، خدا کے کلام میں یہ نہیں لکھا کہ تم غصہ نہ کرو۔ اگر ہم غصہ نہیں کریں گے تو جسم کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکال دو جو غصے نہیں ہوتے، جس سے غصہ نہیں آتا، وہ نکال دو، کیونکہ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، یہ آنا ہے۔ اور مسیح خداوند بھی اس کے لیے ایک ہمارے سامنے بڑی خوبصورت آیت رکھتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت بیان رکھتے ہیں، غصہ تو کر مگر گناہ نہ کر۔ غصہ آ جاتا ہے لیکن تمہارا غصہ اس حد تک نہ جائے کہ تم گناہ کی طرف مائل ہو، کیونکہ جب غصہ بڑھتا ہے تو وہ گناہ کو جنم دیتا ہے۔ بہت زیادہ غصہ جو ہے گناہ کو، بلکہ لکھا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے، یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے تمہارا غصہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے آج کی آیت میں لکھا ہے غصہ کرنے میں دھیما، یعنی کم غصہ کر، زیادہ غصہ نہ کر۔ تو آج ہمیں ایک اور بات پر غور کرنی ہے، یہ معاشرتی طور پر بات تھی کہ برادریوں کو تعمیر کرنے کے لیے، گھر کو تعمیر کرنے کے لیے،
دوستیاں قائم رکھنے کے لیے، رشتہ داریاں قائم رکھنے کے لیے، رشتہ داریوں کا پاس رکھنے کے لیے اور ان کی خوبصورتی کو بحال رکھنے کے لیے یہ باتیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو سننا چاہیے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو سننا چاہیے، ہمیں اپنے دوستوں کو سننا چاہیے، زیادہ ہمیں ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ تیز رکھیں اپنے کان، لیکن بولنا کم چاہیے، کیونکہ جب ہم کم بولیں گے تو کوئی بات ایسی زیادہ نہیں نکلے گی۔ کیونکہ کئی دفعہ دیکھا ہے آپ نے کہ بیٹھے بیٹھے جب ایسی بات ہو جائے، کوئی منہ سے نکل ہی آئے، تو اگلے بندے کو ایک دم وہ تیر کی طرح لگے گی، اگلے بندے کو ایک دم غصہ دلائے گی، اور ایک دم اگلے بندے کا خون کھول جائے گا۔ تو جب ایسی صورت ہوتی ہے یا ایسا ہوتا ہے تو پھر آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ نہ تمیز کرتا ہے، اپنے رشتے کی تمیز کرتا ہے، نہ اپنے برادری میں رہتے ہوئے بڑے کی تمیز کرتا ہے، نہ اس کے عہدے کی تمیز کرتا ہے، نہ اس کے مرتبے کی تمیز کرتا ہے، کیونکہ وہ غصے میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کی زبان سے وہ باتیں بھی نکل آتی ہیں جو دوسروں کے سامنے کرنا بھی واجب نہیں ہو، ایسی باتیں نکل آتی ہیں۔ اسی لیے خدا کا بندہ آج بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ کیا سمجھا رہا ہے؟ کہ ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور غصہ کرنے میں دھیما۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں اب اس کے روحانی پہلو کی طرف۔ روحانی پہلو اس کا یہ بنتا ہے کہ ہم خدا کا کلام دو کانوں سے سنیں، خدا کا کلام دو کانوں سے سنیں اور اس پر اپنا خاص دھیان رکھیں، اس پر اپنا خاص دھیان رکھیں، کیونکہ جتنا ہم خدا کو سنیں گے، خدا کو سننے سے یہ مراد نہیں ہے کہ خدا آپ سے کے پاس آ گیا تو آپ کی بات سنا رہا ہے۔ خدا سے سننے سے مراد ہے کہ اس کے کلام کو سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے، اور زیادہ سے زیادہ اسے سنو۔ خدا کلام کے ذریعے آپ کے ساتھ بول رہا ہے، اس کی سنو۔ خدا اپنی کائنات کے ذریعے آپ سے بول رہا ہے، ہوائیں چلتی ہیں ان کی آواز کو سنو، پرندے چہچہاتے ہیں ان کی سنو، بادل گرجتے ہیں ان کی گرج کو سنو، سمندر کی لہریں جب سمندر میں چلتی ہیں ان کی لہروں کی آوازوں کو سنو، اور ان پر دھیان دو، ان پر دھیان دو اور کم گفتگو ان سے کرو۔ وہ بھی آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کر رہی ہوتی، کیونکہ ان کے چلنے سے، ان کی آوازوں سے ہم خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے ان راہبانوں کو دیکھنا ہے۔ بہت سے راہب جو ہیں نا، وہ اسی لیے رہبانیت اختیار کرتے ہیں کہ وہ سنتے زیادہ ہیں۔ راہب جو ہوتے ہیں وہ سنتے زیادہ ہیں اور بولتے کم۔ گوشہ نشینی کی زندگی جو گزارتے ہیں، جو تنہا کی زندگی گزارتے ہیں، وہ بہت کم بولتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، اور زیادہ وہ خدا کی آواز کو سنتے ہیں، خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ اور جب بولتے ہی کم ہیں، سنتے زیادہ ہیں، تو ان کے اندر غصہ بھی بہت کم ہوتا ہے، غصہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے لوگوں کی مثالیں ہیں جو رہبانیت کی زندگی گزارتے ہیں اور جنہوں نے گزاری ہے۔ تو آج یہ سبق ہمیں سکھایا جا رہا ہے دو طرح سے، سماجی طریقے سے بھی اور روحانی طریقے سے بھی۔
یہ ہماری عقل کو بھی، ہماری حکمت کو بھی اور ہماری روحانیت کو بھی بڑھاتی ہے۔ آج کی اس آیت میں ایک بہت بڑا سبق ہے دونوں فرقوں کے لیے، دونوں طبقوں کے لیے، سماجی طبقے کے لیے بھی اور روحانی طبقے کے لیے بھی، خادموں کے لیے بھی اور عام زندگی گزارنے والوں کے لیے بھی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کیا کریں، سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور غصہ کرنے میں دھیما۔ جب تک یہ ہماری زندگی کا اصول نہیں ہوگا تو ہم ایک اچھی زندگی، ایک پاک زندگی، ایک خوشحال زندگی اور ایک مضبوط زندگی نہیں گزار سکتے اگر اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ آئیں خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اس پر چلنے کی توفیق دے کہ اس زندگی کو ہم، اس آیت کو ہم اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں، کیونکہ اس طریقے سے ہم ایک اچھا خاندان تعمیر کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی تعمیر کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کی زندگی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خادموں کے لیے بھی، راہبروں کے لیے بھی، مذہبی لوگوں کے لیے بھی یہ آیت آج بہت ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی آواز کو سننے اور کم بولنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم خدا کی آواز کو زیادہ سنتے ہیں تو خدا ہمارے اندر آتا ہے، تمہارا ایک بول ہی کافی ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، زیادہ ضرورت پڑتی ہے عمل کرنے کی، عمل کرنے کی۔ اگر آپ میں عمل ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا تو اس پتھر کو کہتے یہاں سے دوسری طرف سرک جا تو وہ سرک جاتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ تمہارا ایمان کس طرح مضبوط ہے، تم کتنا عمل کرتے ہو۔ کم بولو، زیادہ عمل میں لاؤ، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اس کے کلام کو جتنا سن سکتے ہو سنو، یہ آپ سے بولتا ہے، اس کی کائنات آپ سے بولتی ہے، اس کی سنو، اور جب سنتے ہو تو وہ آپ کے اندر جگہ پیدا کرتا ہے، ایک بیج بناتا ہے، وہ بڑھتا ہے پھر آہستہ آہستہ، اور جب بڑھتا ہے تو خوبصورت ایک درخت بنتا ہے۔ اور جو بڑے بڑے روحانی بزرگ ہو گزرے ہیں، جو روحانی بزرگ ہو گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کو اپنا حصہ بناؤ، ان پر غور کرو، پرکھو، ان کی زندگیوں کو پڑھو کہ وہ کیسے زندگی گزارتے رہے، اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔